ایک خاتون تھی، وہ حج کے موسم میں بچھڑ گئی تھی اپنی اولادوں سے، اور وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیکھا ایک خاتون ہے، بوڑھی ماں ہے اور کجاوے میں ہے، لگتا ہے ان کو راستہ کوئی بھٹک گئی ہے۔ اس بڑھیا سے پوچھنے لگا اور سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ بڑھیا آگے سے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے جواب دیتی ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہاں سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ آپ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کہا الحج اشہر معلومات، کہ حج کرنے کے لیے آئی ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے افراد کا ہے، لوگ کا ہے، قبیلے خاندان کے لوگ کا ہے؟ اس بڑھیا نے آگے جواب دیا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کوئی بھٹک جائے تو اس کو راستہ دکھلانے والا کوئی نہیں ہے، میں بھٹک گئی ہوں۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا قرآن پاک کی آیت سے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کھانا کھا رہے ہو، آپ کو کھانا کون دے رہا ہے؟ تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی خاتون نے، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہ اللہ، وہ ذات ہے جو مجھے کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا آپ کھا بھی اللہ کھلا رہا ہے تو آپ یہ بتائیں میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کروں ابھی؟ تو انہوں نے کہا اتم الصیام الی اللیل، روزہ رات تک مکمل کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، بڑھیا اشارہ کر رہی ہے کہ میرے روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے سوال کیا رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، آپ روزہ رکھ رہی ہو، خیریت؟ تو انہوں نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو نفلی روزہ رکھے اللہ تعالیٰ ان کے بڑے قدردان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا کہ میری طرح آپ بات کیوں نہیں کر رہی ہے خاتون، اے امی جان؟ اس خاتون نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو انسان زبان سے بات نکال رہا ہے نگہبان فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں پورے دن کی گفتگو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ عالم کشف میں مجھے دکھا کہ وہ لوح و قلم جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ کس طرح ہوتا ہے۔ ایک دن یہ اپنے کسی گھوڑے کو چارہ ڈالنے کے لیے گئے اور چارہ ڈالتے وقت انہوں نے ایک مخصوص آواز نکالی، جس طرح نکالتے ہیں لوگ چارہ ڈالتے وقت گدھے گھوڑوں کو، یہ آواز نکالی۔ وہ بزرگ کہنے لگے یہ آواز بھی میں نے فرشتوں کو دیکھا، اللہ نے مجھے کشف کے ذریعے دکھلایا، پردے سارے ہٹا دیے، فرشتے میرے یہ لفظ بھی لکھ رہے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم الفاظ محمل ہو یا غیر محمل سارے الفاظ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ چائے وائے، ہم جو چائے کہہ رہے ہیں یہ بھی فرشتہ لکھ رہا ہے، وائے یہ بھی فرشتہ لکھ رہا ہے۔ ہم اپنی زبان کو تول کر استعمال کریں، جتنا اللہ کو حساب دے سکیں گے کوشش کریں اسی حساب سے ہم بولنے کی کوشش کریں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی میں فالتو بات نہیں کرتی۔ اس کے بعد اس بزرگ نے سوال کیا اچھا آپ کے خاندان کے کون کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بارے میں آپ کو سوال نہیں ہے آپ نہ کریں۔ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں آپ یہاں پر کتنے دن سے ہو؟ ثلاث لیال سویہ، کہا 3 رات گزر گئی ہے۔ کہا آپ کو میں اگر لے چلوں؟ کہا ٹھیک ہے۔ کجاوے میں بٹھایا، لے کر جانے لگے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ خوشی سے تیز رفتار اونٹنی کو بھگانے لگے اور مرثیہ پڑھنے لگے، کچھ اشعار وغیرہ۔ اس خاتون نے ٹوک دیا اور کہا کہ وَقْصِدْ فِي مَشِيِكَ وَغُضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو کم رکھو اور اس کو آرام سے چلاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا اگر کوئی حصہ یاد ہے اے شخص اس کی تلاوت کرو، یہ اشعار وشعار چھوڑو۔ اس کے بعد وہ بزرگ سمجھ گئے، آگے چل پڑے۔ تو اس بزرگ خاتون نے جواب میں کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہ کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت کرو، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس بزرگ نے نظر نیچے کری، نماز کا وقت ہوا، خاتون نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا وقت مومنوں پر فرض ہے۔ وہ بزرگ سمجھ گئے نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد وہ بزرگ آگے ان کے بیٹوں کے بارے میں پوچھنے لگے تو کہا کہ یہیں کہیں میرے بیٹے ہوں گے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ 3 آیت قرآن کریم کے جا بجا سے انہوں نے تلاوت کی۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کے بیٹوں کے نام، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام عیسیٰ ہے اور ایک کا نام یحییٰ ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے۔ وہ سارے خیمے سے نکل کر آئے والدہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کے پاس چلے گئے اور کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کی والدہ ہے، پورے راستے پہ انہوں نے قرآن پاک کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔
وہ بیٹوں نے کہا آپ حیران ہو 2-4 گھنٹوں کا سفر کر کے، ہم 40 سال سے ماں کو دیکھ رہے ہیں، 40 سال سے ماں قرآن پاک کے علاوہ کوئی بات کرتی ہی نہیں ہے۔ ایسی مثالیں دنیا میں کون دکھا سکتا ہے؟